الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج بإذن اللہ عز وجل وبحولہ وقوتہ عمرہ کی صفت اور عمرہ کا صحیح طریقہ یہ بیان کروں گا۔ عمرہ کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے دو اہم باتیں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمرہ کے کچھ ارکان ہیں اور ایسے ہی کچھ واجبات ہیں۔ ارکان میں سے ایک رکن بھی اگر ساقط ہو گیا تو وہ عمرہ صحیح اور مقبول نہیں ہو سکتا، لیکن واجب اگر ساقط ہو گیا تو دم سے جبر کر دیا جاتا ہے یا دم دینے سے وہ نقص پورا ہو جائے گا۔ تو عمرہ کے 3 ارکان یہ ہیں۔ نمبر 1 الاحرام، احرام یعنی نیت، ادھر احرام سے مراد نیت کا ہونا۔ دوسرا رکن بیت اللہ الحرام کا طواف کرنا۔ تیسرا رکن صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ اس کے 2 واجبات ہیں۔ پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا، اور دوسرا واجب یہ ہے بال کو منڈوانا یا چھوٹا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے کچھ جگہوں کو مقرر کر دیا ہے جس کو کہا جاتا ہے مواقیت مکانیہ۔ تو ایک آدمی، ایک مسلمان جو حج اور عمرہ کے لیے مکہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواقیت پر پہنچے یا وہ مواقیت سے پہلے احرام باندھے۔ تو اگر اس نے حج یا عمرہ کی نیت کی ہے اور مواقیت سے آگے بڑھ جائے تو اس پر واجب اور لازم ہے کہ دوبارہ اپنے میقات پر آئے، یا اس پر پھر دم واجب ہوگا اگر واپس نہیں ہوا۔ یہ مواقیت شریعت میں موجود ہیں۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ جو ابیار علی سے مشہور ہے، ایسے ہی شام والوں کا جو میقات ہے وہ ہے الجحفہ، ایسے ہی الیمن والوں کا یلملم، ایسے ہی اہل نجد یا اس طرف سے جو بھی حضرات آتے ہیں، جو بھی حاجی یا معتمر آتے ہیں، تو ان کا میقات ہے قرن المنازل یا السیل الکبیر۔ اور ایسے ہی پھر عراق والوں کا جو میقات ہے ذات عرق۔ ان مواقیت میں سب سے دور جو میقات واقع ہے حرم سے وہ ہے ذوالحلیفہ یا ابیار علی، مدینہ والوں کا میقات تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور سب سے زیادہ قریب جو میقات ہے وہ ہے اہل نجد والا یا جو معروف ہے قرن المنازل یا السیل الکبیر، تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھائی اور بہنوں، اب یہ طریقہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات کہ ایک حاجی یا ایک معتمر یا جو حج اور عمرہ کی نیت سے مکہ میں یا حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یا ان کو چاہیے کہ وہ میقات پر پہنچیں، اور پھر میقات پر مردوں کے لیے وہ غسل کریں جس طرح کی جنابت سے غسل کرتے ہیں، ایسے ہی صفائی اور ستھرائی کا خیال کریں، یعنی غیر مرغوب بالوں کو ہٹا دیں، مثلا ناف کے نیچے کے بال، ایسے ہی بغل کے بال، ایسے ہی مونچھ کو کترا لیں، اور ایسے ہی پھر اس کے بعد اپنے بدن میں خوشبو لگا لیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے
کہ وہ غسل کا اس طرح اہتمام کریں اور ایسے ہی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں. اگرچہ وہ حائضہ ہیں یا نفاس کے حالت میں ہیں تب بھی غسل کرنا ان کے حق میں مسنون ہے, اور پھر وہ نیت کر لیں, وہ نیت یعنی حج یا عمرہ کا کر لے, اور وہ بھی باقی وہی اعمال کریں گے جو ایک حاجی کرتا ہے, لیکن وہ طواف بیت اللہ الحرام کا یا طواف بیت اللہ الحرام کا جب وہ صاف ہو جائیں گی تبھی کریں گی. بھائیوں اور بہنوں, اس کے بعد یہ بھی ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میقات ہی پر پہنچ کر آپ یہ غسل اور صفائی ستھرائی اور یہ غیر مرغوب بالوں کو ہٹائیں. نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر فاصلہ قریب ہے, گھنٹوں کی بات ہے, اور آپ گاڑی سے جا رہے ہیں, چند گھنٹوں میں پہنچ جا رہے ہیں, تو گھر ہی سے اگر آپ نے تیاری کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ اس طرح میقات سے پہلے صرف احرام کی نیت کر لیں. آپ میقات پر پہنچ کے نیت کر لیں, احرام باندھ لیں اور وضو اس سے پہلے کر لیں. خاصتاً اگر بھیڑ ہے مواقیت پر یا ایسے ہی شدید جاڑے کا وقت ہے. بھائی اور بہنوں, اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے, مرد کو چاہیے کہ 2 کپڑے سفید ہونا زیادہ بہتر ہے. 2 ٹکڑا کپڑا, ایک نیچے تہمند کی شکل میں پہن لے اور ایک اوپر چادر کی طرح اوڑھ لے, اور ایسے ہی 2 چپل پہن لے. عورتوں کے متعلق ان کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے, کسی بھی لباس میں احرام باندھ سکتی ہیں, کسی بھی لباس میں. بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ ایسا لباس نہ ہو جس میں آدمیوں کی مشابہت ہو, نہ ایسا لباس ہو جس میں یعنی ایسا لباس نہ ہو جس میں پردہ نہیں پایا جا رہا, مثلا چست ہے یا اس میں زیادہ مزین ہے, زیادہ اس میں ٹیپ ٹاپ ہے جس سے نظریں متوجہ ہو جا رہی ہیں. ایسے ہی عورتوں کو خیال کرنا چاہیے جس طرح کی امام مالک نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین, کہ عورت نہ ایسا نقاب پہنے گی جو آنکھ والا ہو, نہ ایسے ہی دستانہ پہنے گی. اس سے کیا مراد کہ ایسا نقاب نہ پہنے جو آنکھ والا ہو, جس میں آنکھ کے لیے وہ جگہ کھلی ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے چہرے کو کھول کر رکھے, اپنے چہرے کو حالت احرام میں کھول کر رکھے, لیکن وہاں اگر اجنبی آدمی ہے تو اپنے چہرے کو ڈھک لے, لیکن ایسے کپڑے سے نہیں ڈھکے گی جس میں آنکھ کھلا ہو, بلکہ سیدھا کپڑا ہونا چاہیے, یعنی ایک دوپٹہ ہونا چاہیے, آنکھ والا نہیں ہونا چاہیے. بھائیوں اور بہنوں, اس کے بعد ایک حج کرنے کی جو نیت کر رہے ہیں یا عمرہ کی نیت کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ دل سے نیت کریں, اور نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے. اور پھر اگر وہ عمرہ کی نیت کر رہے ہیں تو دل میں ارادہ کریں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. حج کا ارادہ کر رہے ہیں تو دل میں نیت کریں کہ ہم حج کا ارادہ کر رہے ہیں. پھر جس کی انہوں نے نیت کی ہے وہ لفظ کو زبان سے ظاہر کریں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اگر عمرہ کی نیت ہے تو کہیں لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن. اور اگر حج کا ارادہ کر رہے ہیں, حج کی انہوں نے نیت کی ہے دل میں, تو کہیں لبیک حجتن یا اللہم لبیک حجتن. اور اگر حج قران ہے تو کہیں لبیک عمرتن وحجہ. اور ایسے ہی اگر حج تمتع ہے تو کہیں لبیک اللہم عمرتن متمتعا بها الى الحج یا لبیک اللہم عمرتن بس. اور پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ نیت کریں گے اور ایسے ہی تلبیہ میں کہیں گے لبیک اللہم حجن. بھائیوں اور بہنوں, بہتر اور افضل یہ ہے کہ یہ نیت کا جو اظہار کر رہا ہے یہ مسلمان یا یہ حاجی یا معتمر, بہتر اور افضل یہ ہے جب اپنی سواری پر سوار ہو جائے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے تب یہ زبان پر ظاہر کرے, اور اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ جب سواری پر سوار ہو گئے تب آپ نے اپنی زبان سے کہا. بھائیوں اور محترم ساتھیوں, حجاج بیت اللہ الحرام یا عمرہ
کرنے کے غرض سے جو بھائی نکل رہے ہیں، اگر آپ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز پر اگر آپ ہیں، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہوائی جہاز پر بیٹھنے سے پہلے ہی آپ پوری تیاری کر لیں، جس کا ذکر شروع میں آ چکا ہے۔ کپڑا بھی پہن لیں۔ کپڑا پہننا یہ احرام نہیں ہے، احرام تو دل سے ہے، یہ کپڑا ہے احرام کا۔ تو کپڑا پہننے سے آپ اس نسک میں حج یا عمرہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ تیاری کر لیں۔ پھر جب میقات سے پہلے پہنچے تو وہاں پھر آپ دل سے نیت کر کے اپنے نسک میں حج یا عمرہ میں داخل ہو جائیں، پھر ایسے ہی تلبیہ اظہار کریں اور تلبیہ پڑھنے لگیں۔ ایسے ہی ایک بہت مہم بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ایک معتمر یا ایک حاجی کو خوف ہے کہ کسی بھی رکاوٹ کے وجہ سے حج یا عمرہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس وقت شرط کرے، یعنی شرط لگائے، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، ضباعہ بنت الزبیر رضی اللہ عنہا سے یہ حج کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن وہ بیمار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم حج کرو، اور یہ شرط رکھو یا یہ شرط لگاؤ کہ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي، کہ اگر کوئی بھی رکاوٹ آ گئی تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گی یا میں وہاں حلال ہو جاؤں گا۔ اس شرط کا دو فائدہ ہے، اگر کوئی بھی مجبوری آ گئی، کوئی بھی رکاوٹ آ گئی، بندہ یا معتمر یا حاجی بیمار ہو گیا، تو وہاں وہ حلال ہو جائے گا، نہ اس پر قضا واجب ہے، نہ ایسے ہی اس پر فدیہ ہے۔ ایک دوسری مہم بات بھائیو یہ ہے، احرام سے پہلے اور غسل اور ایسے ہی تیاری کرنے کے بعد اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز کے بعد احرام باندھنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا، لیکن فرض نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو ایسی اگر مسنون نمازیں ہیں، تو اگر ایسے مسنون نمازیں ہیں، مثلا ضحیٰ کا وقت ہے یا وتر کا وقت ہے یا تہجد کی نماز ہے، تو آپ ان نمازوں کے بعد احرام باندھیں۔ اگر ایسی بھی کوئی بھی نماز نہیں ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں، اور آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ وضو کی 2 رکعتیں ہیں، اس کے بعد آپ احرام باندھیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ 2 رکعت واجب نہیں ہیں، نہ ایسے ہی احرام کے لیے کوئی مخصوص نمازیں ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی تو آپ کے احرام میں کوئی بھی خلل نہیں ہے اور کوئی بھی اشکال نہیں ہے، آپ کا انشاءاللہ عمرہ اور حج مکمل صحیح ہے۔ ایک تیسری بات عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ کچھ خواتین اس لیے کہ حیض کا خون نہ آ جائے ایام حج میں یا ایام عمرہ میں، تو ٹیبلٹ کھا لیتی ہیں تاکہ تاخیر سے آئے۔ تو یہ بھائیوں صحیح اور درست ہے، اور اس کو کھانے میں تاخیر کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اور اگر خون نہیں آیا تو اگر وہ عمرہ کر رہی ہیں یا ایسے ہی حج کر رہی ہیں تو ان کا عمرہ اور حج صحیح ہے۔ واجب الاحترام بھائیوں اور معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اس کے بعد ایک معتمر کو، حاجی کو بکثرت تلبیہ مردوں کے لیے بلند آواز میں پڑھنا مستحب ہے، جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والثج، سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، یعنی ہدی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور بلند آواز میں تلبیہ پکارا جاتا ہے اور تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ تلبیہ میں مشغول رہنا چاہیے، خاصتاً جب حالات بدلتے رہیں۔ حالات سے مراد بندے کو تلبیہ میں مشغول رہنا چاہیے، خاصتاً اگر ٹائم بدل جائے یا ایسے ہی راستے میں بلندی پر یا ایسے ہی ڈھلان آ جائے، تو اس وقت مزید تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور بلند آواز میں پڑھتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ بندہ مکہ میں داخل ہو جائے، پھر ایسے ہی مسجد حرام تک پہنچ جائے۔ جب مسجد حرام پہنچے تو مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت داہنے قدم کو بڑھائے اور کہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یاد رکھیں کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ جو عام مسجدوں کے لیے دعا ہے وہی دعا مسجد حرام کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں داخل ہونا چاہیے، اور ایسے مطاف میں جب پہنچنا چاہیے
मकाम में पहुंचना चाहिए, तवाफ शुरू करने से पहले तलबिया को रोक देना चाहिए और फिर तवाफ करना चाहिए काबा को बाएं तरफ रखते हुए और हजर अस्वद से इब्तिदा करें। इब्तिदा करने के वक्त कहिए बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, जिस तरह की अहमद की रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत मौजूद है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहें। फिर उसके बाद आप ये 2 सुन्नतों का एहतिमाम करें तवाफ कुदूम में या तवाफ उम्रा में। पहली सुन्नत अल-इत्तिबा से मुराद यह है कि इहराम के कपड़े को आप अपने दाहिने बाजू के नीचे से निकालें ताकि आपका ये दाहिना बाजू या दायां बाजू आपका खुला रहे और यह हाथ दिखे। ये सिर्फ तवाफ में मसनून है, तवाफ कुदूम में, तवाफ उम्रा में, तवाफ से पहले और ऐसे ही तवाफ खत्म होने के बाद भाइयों दोनों कंधों को ढक लेना चाहिए। ऐसे ही दूसरी सुन्नत यह है तवाफ उम्रा में, तवाफ कुदूम में अर्रमल, यानी आप शुरू 3 चक्करों में, 3 शौत में आप कदमों को करीब रखते हुए दौड़ लगाएं। ये शुरू 3 शौत में, बाकी 4 चक्करों में आपकी जो तबीई जिस तरह आपकी चाल है, फितरी चाल है, उस तरह आराम से आप चलें। भाइयों और बहनों, इधर एक और सुन्नत है जिस पर अमल करना गालिबन मुश्किल हो जाता है, वो ये है कि आप शुरू करने से पहले हजर अस्वद के पास जाएं, हजर अस्वद को बोसा दें। अगर बोसा नहीं दे सकते तो हाथ से छुएं या छड़ी से छुएं या किसी चीज से मसलन कपड़े से छुएं और फिर उसको बोसा दें। अगर ऐसा भी नहीं कर सके तो आप अल्लाह अकबर कहें और जब भी तवाफ करते रहे हर चक्कर के इब्तिदा में हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहें, लेकिन अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ को चूमना यह साबित और दुरुस्त नहीं है। अब इस तरह आप ये तवाफ शुरू करें हजर अस्वद से, हजर अस्वद से शुरू करेंगे, वहां पहुंचेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। इस तरह आप हजर अस्वद तक 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्करों में अल्लाह ताला का बकसरत जिक्र करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, कुरान मजीद की तिलावत करें, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, इल्तिजा करते हुए, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला से जो चाहे मांगे, चाहे उसका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से हो, आपके लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके अहलो अयाल के लिए हो, आपके अहिब्बा के लिए हो, अकरीबा के लिए हो, तमाम मुसलमानों के लिए। याद रखें कि तवाफ में कोई भी मखसूस दुआ नहीं है, कोई भी दुआएं इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास दुआएं मरवी नहीं हैं। सिर्फ एक दुआ मरवी है, वो रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान कि आप ये पढ़ें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब सुनन में रिवायत की है। इसके अलावा बाकी में जो आप चाहें जो मांगें। याद रखें हमारे वो भाई जो मखसूस किताबें लाते हैं जिसमें तहदीद किया होता पहले शौत की दुआ, दूसरे शौत की दुआ, तीसरे शौत की दुआ, ये भाइयों सही और दुरुस्त नहीं है। ये लोगों ने अपने हिसाब और किताब से उन्होंने अपने से दुआएं लिखी हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और दुरुस्त नहीं है। भाइयों और बहनों, तवाफ करने के वक्त ये चारों जो अरकान हैं, कानर हैं, इनमें से सिर्फ हजर अस्वद को बोसा दिया जाता है या मसह किया जाता है। और ऐसे ही रुकने यमानी, तो रुकने यमानी को अगर उधर भीड़ नहीं है तो आप मसह करें, हाथ से छुएं, लेकिन चूमना साबित नहीं है, मसह करना साबित है। आप मसह करें और उस वक्त कहें बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, जिस तरह की इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है और अत-तबरानी ने अपनी किताब अद-दुआ में ये रिवायत की है। तो इस तरह आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहें। लेकिन अगर आप वहां भीड़ देखें, वहां तक नहीं पहुंच सके तो आप दूर से इशारा भी नहीं करें बल्कि वहां से गुजर जाएं। हर तवाफ के हर चक्कर में आप अल्लाहु अकबर कहें, तवाफ के हर चक्कर में अल्लाह अकबर कहें शुरू में और इशारा करें हजर अस्वद के सामने से, और फिर जब 7 मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं। इसके बाद जब 7 मुकम्मल हो जाए आप ये जो इत्तिबा, जो अपना आपका दाहिना कंधा जो खुला हुआ था इसको ढक लें और मकाम इब्राहिम के पास जाएं 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। उस वक्त जाने
के वक्त आप ये कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत फरमाए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फिर 2 रकात पढ़ें, पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, फिर ऐसे ही दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद आप पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये दोनों सूरतों को मुकम्मल करें। अगर भीड़ काफ़ी है, उधर जगह नहीं है, तो भाई न आप अपने ऊपर जहमत लाएं, न और मुसल्लीन न और तवाफ करने वालों के तवाफ में खलल पैदा करें। आप हरम में कहीं भी 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। बल्कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आता है कि उन्होंने हरम के बाहर 2 रकात उन्होंने नमाज पढ़ी। भाई और मुहतरम साथियों, इसके बाद जमजम पीना चाहिए। और ऐसे ही ये भी एक सुन्नत है जमजम पीने से पहले कि आकर हजर अस्वद को बोसा दे या ऐसे ही उसको छुए। लेकिन इन सुन्नतों पर तकरीबन नामुमकिन है कि इस तरह इंसान अमल करे, तो उसको जाना चाहिए सई के लिए सफ़ा पहाड़ी पर। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ने के वक्त कुरान मजीद की सूरत अल बकरा की आयत नंबर 158 की तिलावत करें। फरमाया रब्बुल इज्जत ने, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और फिर काबा की तरफ मुतवज्जे हो जाए, और काबा जब दिखने लगे तो हाथ उठाकर कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। फिर दुआ मांगे जो मुयस्सर हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए। फिर इसी दुआ को दोबारा दोहराए और दुआ मांगे। फिर इस दुआ को तीसरी मर्तबा दोहराए और दुआ मांगे। फिर उसके बाद सफ़ा से उतरे और मरवा के लिए आगे बढ़े। दरमियान में जब सब्ज कलर की लाइटें आए तो उधर दौड़ लगाए। फिर जब लाइटें खत्म हो जाएं तो हसब आदत फिर वो चले यहां तक कि मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाए। मरवा पहाड़ी पर पहुंचने का माना मतलब यह हुआ कि आपने एक चक्कर इस तरह लगा लिया। मरवा पहाड़ी पर जब चढ़े तो क़िबला रुख होकर हाथ उठाकर वही दुआ आप पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। फिर दुआ मांगे जो चाहें। फिर उसके बाद इस दुआ को पढ़ें, दुआ मांगे। फिर ऐसे इस जिक्र को पढ़ें और आप दुआ मांगे। यानी 3 मरतबा ये जिक्र दोहराते रहेंगे और हर मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ मांगेंगे। फिर वहां से आप फिर सफ़ा लौटें। रास्ते में सब्ज कलर की जो निशानियां आए वहां दौड़ लगाएं। सफ़ा पर जब पहुंच जाएं तो इस तरह आपका इस तरह 2 चक्कर हो गया। फिर सफ़ा पहाड़ी पे भी वही आप पढ़ेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इला आखिरी ही 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद दुआ मांगेंगे। इस तरह फिर आप फिर मरवा पर जाएंगे, वहां भी ऐसा करेंगे। फिर आएंगे सफ़ा पर 4 हो गया, फिर मरवा पर 5, फिर सफ़ा पर 6, फिर मरवा पर आपका 7 हो जाएगा। जब 7 मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ये दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए दुआ आप शुरू शौत में आप पढ़ते हैं। इधर कुछ बातों का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। नंबर 1 वो आयत करीमा की तिलावत, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 158। ये शुरू में सफ़ा पर चढ़ते वक्त बस 1 मरतबा पढ़नी चाहिए, ना कि बार बार आप मरवा पर पढ़ेंगे और सफ़ा पर पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो आप चक्कर लगा रहे हैं, यहां कोई मखसूस दुआएं नहीं है। कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं और ये जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी में इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से ये मरवी है कि सई के वक्त सफ़ा और मरवा के दरमियान ये पढ़ते थे, रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ऐसे ही तीसरी बात यह है कि सई के लिए वजू का होना जरूरी नहीं है।
وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، لا شک بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ سعی پورا کر لیں۔ ایسے ہی عورتوں کو بھی اگر حیض آ گیا طواف کرنے کے بعد تو وہ سعی کر لیں، ان کا سعی درست ہے۔ لیکن طواف کے لیے بھائیو اس میں اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے، اور بہت سے اہل علم اور خصوصاً آج اس دور میں بھیڑ کے شدت کی وجہ سے کہ اگر کسی کا طواف ٹوٹ جائے یا کسی کا وضو ٹوٹ جائے طواف کے دوران تو بہت ہی مشکل ہے کہ دوبارہ وضو کرے اور پھر طواف پورا کرے، تو اسی لیے اکثر اہل علم تساہل اپناتے ہیں اور کہتے ہیں طواف میں وضو کا خیال رکھیں، کوشش کریں، لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو اپنا طواف پورا کر لے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس طرح پھر اس کے بعد جو آخری عمل ہے عمرہ کا وہ یہ ہے بال کو منڈوانا یا چھوٹا کرنا۔ بال کو منڈوانا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے، اس لیے صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے آپ نے 3 مرتبہ دعا کی، کہا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھی، اور جنہوں نے بال چھوٹا کیا ان کے حق میں 1 مرتبہ آپ نے دعا کی، اور پھر بال منڈوانے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کر رہا ہے اور اپنے سر کے بالوں کو مکمل زائل کر رہا ہے، اس میں زیادہ انکساری اور زیادہ خضوع ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر لبیک کہنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، لیکن اگر حج کے ایام قریب ہیں اور آدمی نے تمتع کیا ہے تو بال چھوٹا کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ حج کے ایام میں پھر بال منڈوائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بال کو چھوٹا کیا تو پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کرے، نہ کہ قینچی سے آگے کچھ لے لے، بیچ میں دونوں سائیڈ سے پیچھے سے نہیں۔ جس طرح بال مکمل منڈوایا جاتا ہے تو ایسے ہی قینچی کو بھی مکمل پھرانا چاہیے۔ تیسری بات ہے منڈوانا کب کہا جائے گا؟ مشین پھرا دیں آپ 0 نمبر پر بھی تو یہ منڈوانا نہیں ہوا، بلکہ اسطرہ سے جو زائل کیا جاتا ہے بال اس کو کہا جاتا ہے منڈوانا۔ چوتھی بات عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کے حق میں 1 پور کے برابر یا کہیے 1.5 سینٹی میٹر 1 انچ اپنے پورے بال کو جمع کر لیں اور اس چوٹی سے لے لیں، ان کے حق میں یہی کافی اور بہتر اور افضل ہے۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور اگر آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو آپ کا بھی عمرہ مکمل ہو گیا، آپ دونوں اس طرح حلال ہو گئے، وہ چیزیں جو ممنوع ہو گئی تھی احرام میں داخل ہونے کے بعد وہ آپ سبھی کے لیے جائز ہو گیا۔ اور اگر آپ نے حج افراد کی نیت کی ہے یا حج قران کی نیت کی ہے تو آپ بال نہ منڈوائیں گے نہ چھوٹا کریں گے، بلکہ آپ اپنے احرام میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ حج کے ایام شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔